بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف حامد میر کے بغض اور شدید غصے کی 4 بڑی وجوہات کون سی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کی احساس جو ٹیلی تھون تھی، اس کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب نے شرکت کی، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اس میں وزیر اعظم کی تعریف بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کو اجڑا چمن ملا ہے جس کو وہ کہاں تک آباد کر پائیں گے۔ اور ساتھ جو بات ان کی بری لگی میڈیا کو، وہ یہ تھی کہ میڈیا پاکستان میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ میں بطور صحافی مولانا طارق جمیل صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ مولانا صاحب کی جو آبزرویشن ہے، جو انہوں نے بات کی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا میڈیا بالکل جھوٹا ہے۔ دنیا بھر میں میڈیا کے اوپر ہمیشہ سے یہ الزامات لگتے رہے ہیں، اور یہ صحیح الزامات ہیں کہ میڈیا جھوٹ پھیلاتا ہے، میڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے، میڈیا پلانٹڈ شوز کرتا ہے، سپانسرڈ شوز کرتا ہے، اور تماشا دکھاتا ہے پیسہ پھینکنے کے اوپر۔ لیکن پاکستانی میڈیا عالمی میڈیا سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ وہ کیسے؟ آپ CNN، الجزیرہ، BBC، فاکس، کوئی بھی بڑا DW چینل دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کچھ نہ کچھ کوئی انفارمیٹیو چیز بھی آتی ہے، کوئی کوالٹی کانٹینٹ بھی آتا ہے، جبکہ پاکستان میں کوئی ریسرچ بیس کوالٹی کانٹینٹ کی بہت کمی ہے۔ یہ جو ٹاک شوز کا پتلی تماشا ہے، اس کے اندر بھی صرف دوسروں کو لڑانے میں، آپس میں لڑانے میں، اونچا بلوانے پر، الزامات لگوانے پر اور ریٹنگ حاصل کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ انتہائی بھونڈے انداز میں پروگرام کیے جاتے ہیں، ایسی چیزیں ریٹنگ لینے کے چکر میں کر دی جاتی ہیں جو بعد میں سارے میڈیا پرسنز کو باعث شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کل ہماری ملاقات تھی یوٹیوبرز کی، اس کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ میڈیا کا زوال اس وقت شروع ہوا، پاکستانی میڈیا کا 2012 میں، جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، جب انہوں نے خود کو کچھ سمجھنا شروع کیا، اور جب انہوں نے پلانٹڈ شوز شروع کیے۔ اب مولانا صاحب نے جو آئینہ دکھایا ہے صحافیوں کو، اس کے خلاف سارے ہی بلبلا رہے ہیں، منمنا رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید صاحب ہوں، محمد بالغ صاحب ہوں، اور یا مقبول جان صاحب ہوں، یا جتنے بھی بڑے صحافی ہیں، بڑے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، یہ سارے غصہ کر رہے ہیں۔ لیکن حامد میر جو سب سے زیادہ بلبلا رہے ہیں، اس کی بڑی وجوہات 4 کون سی ہیں؟ جو پہلی وجہ ہے وہ ہے میر شکیل الرحمان۔ جنگ جیو والوں نے جب میر شکیل گرفتار ہوئے، جن کا 40واں ہو چکا ہے، یعنی ان کا 40 دن ہو چکے ہیں ان کو جیل کے اندر، جب وہ گرفتار ہوئے تو میر شکیل الرحمان کے جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، جنگ جیو والے، انہوں نے میر شکیل کی گرفتاری پر دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ حامد میر کا وہ مشہور کلپ آپ نے سنا ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب، اگر ہم باہر نکلے تو آپ کی حکومت گرا دیں گے۔ تو بھائی نکلو نا پھر باہر، دھمکاتے کس کو؟ عمران خان کو جو بھی پہچانتا ہے، جانتا ہے قریب سے، اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کو شاید پیار محبت سے تو دنیا کا سب سے بڑا کام بھی لیا جا سکے، لیکن عمران خان کو اب پریشرائز کریں گے، اب دھمکائیں گے، آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اور جنگ جیو والوں نے پہلے دھمکایا، پھر بلیک میلنگ کی کوشش کی۔ پورا جنگ جیو نے ہمیشہ یہ کوشش کی، جب سے میر شکیل جیل کے اندر ہے، ان کے صحافی جو ہے انتہائی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف، ٹویٹر کے اوپر بھی اور اپنے شوز کے اندر بھی۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بلیک میلنگ اور جو ان کے الزامات تھے، دھمکیاں تھیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے عمران خان کو زیرو، عمران خان کی حکومت کو زیرو، اور میر شکیل کو ہیرو بنانے کی کوشش کی۔ آپ نے اچھا کرتے ہیں اگر آپ جیو نہیں دیکھتے، لیکن اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو کوئی ٹیزر، کوئی ڈاکومنٹری، کوئی اس ٹائپ کا جس میں بہت انقلابی ساز چل رہے ہوں، ساتھ چے گویرا کی تصویر آ رہی ہو، ساتھ میر شکیل کی تصویر آ رہی ہو، آزادی صحافت کا ہیرو آپ کو دکھایا جا رہا ہو، اور بڑی موٹی آواز میں کہا جا رہا ہو کہ آپ انقلاب کیا نام تھے، آپ انقلاب کا نمونہ تھے، آپ کو پکڑ لیا گیا ہے، آپ کی گرفتاری سے انقلاب آئے گا میر شکیل، کوئی ایسے آپ نے سنے ہوں گے جو ڈرامے بازی آج کل جاری ہے۔ لیکن پھر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے عمران خان کی منتیں بھی کی کہ وہ نیب کو کہلوا کر ان کے مائی باپ کو چھڑوا دیں۔ جب وہ بھی نہیں ہوا تو اب چیزیں جو ہیں وہ بد دعاؤں تک آ گئی ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان تم سے اللہ پوچھے گا۔
تم نے ہمارے روحانی مرشد کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ ٹویٹر ان سب لوگوں کا، جتنے یہ جنگجویوں کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، ان سب کا اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اب بد دعاؤں تک آ گئے ہیں، لیکن یہ بھی شاید قدرت کا قانون ہے کہ جھوٹے بزدلوں اور مکاروں کی بد دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ اب جو حامد میر صاحب کو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل نے مفتی تقی عثمانی کی طرح میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو خلاف شریعت قرار کیوں نہیں دیا؟ کیوں انہوں نے نہیں کہا کہ میر شکیل کی جو گرفتاری ہے وہ شریعت کے خلاف اقدام ہے، وہ اسلام کے قوانین کے خلاف اقدام ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ اخبار نے ایک پورا صفحے کے اوپر علماء کی تصویریں چھاپیں، سارے علماء کو اکٹھا کیا جو میر شکیل کے حق میں بولتے ہیں، جو میر شکیل کی گرفتاری کے اوپر جنگجویوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس میں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے رابطہ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ ٹی وی کے اوپر آئیں اور وہ میر شکیل کی گرفتاری کی مذمت کریں اور یہ کہیں کہ یہ ریاست اس طرح کے اقدامات نہ کرے اور میر شکیل کو چھوڑ دے، کیونکہ میر شکیل کے چھوڑنے سے شاید کرونا کی وبا ختم ہو جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں میر شکیل کے بارے میں کیا کہوں، کیوں کہوں، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالتیں کریں گی، میں یہ کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ دینے والا کہ میر شکیل بے گناہ ہے یا اس کو غلط پکڑا گیا ہے۔ لہٰذا مولانا طارق جمیل صاحب نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ظاہر ہے پھر جو یہ غصہ آپ دیکھ رہے ہیں حامد میر کا، یہ تو پھر ہونا تھا نا۔ یہ تو صرف حامد میر کا غصہ ہے، باقیوں کا بھی آپ دیکھ لیں جنگجویوں والوں کا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے حامد میر کے غصے کی مولانا طارق جمیل صاحب پر، وہ یہ ہے کہ حامد میر کے سامنے عمران خان کی مولانا نے ہمیشہ تعریف کی ہے۔ مولانا پہلے دن سے عمران خان کے حق میں مسلسل بولتے آ رہے ہیں، ان کی حمایت عمران خان کے حق میں دیکھنے میں مل رہی ہے۔ عمران خان کی حمایت کرنے پر ان پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے کیچڑ اچھالا، ان کو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے کنٹینر سے گالیاں دی گئیں، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو طعنے دیے گئے۔ لیکن طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جو ان کو لگتا ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس شخص نے ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، عزم کیا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے اس مملکت کو ریاست مدینہ بنائے گا۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ARY پر ایک ٹیلیتھون تھی، خصوصی دعا، ٹیلیتھون تو بھی کی تھی لیکن ایک خصوصی دعا کروائی گئی مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے، اس کے اندر بھی انہوں نے تعریف کی عمران خان کی، اور پھر یہ جو دوبارہ ٹیلیتھون کی گئی اس کے اندر بھی انہوں نے عمران خان کی تعریف کی۔ اور عمران خان کی تعریف اس وقت جنگجویوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سب کچھ سن سکتے ہیں، اس عمران خان کی تعریف نہیں سن سکتے جس عمران خان کے دور میں ان کے روحانی مرشد کو، ان کے مائی باپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر عمران خان کی تعریف وہی مولانا کریں جو میڈیا کو جھوٹا کہیں تو پھر حامد میر سے تو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ جس کے اوپر بلبلا رہے ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہیں حامد میر، اور وہ جاگ نکالتے ہوئے چڑھ دوڑے ہیں طارق جمیل کے اوپر، اور ساتھ ان کا جو گروپ ہے وہ بھی شامل ہے، اور وہ صاحب بھی شامل ہیں جو عمران خان کا گریبان پکڑتے پھر رہے تھے۔ اس کے اوپر بھی جو کل محمد مالک نے ایک پتلی تماشا لگایا اپنے شو کے اندر، اس کے اوپر بھی اگلی ویڈیو میں پوری بات کروں گا۔ لیکن جو تیسری بڑی وجہ یہ ہے حامد میر کی مولانا پر غصے کی، وہ یہ ہے کہ مولانا نے یہ کہا کہ عمران خان کو اجڑا چمن ملا۔ اب یہ اجڑا چمن کس نے اجاڑا ہے؟ وہ شریفوں اور زرداریوں نے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اجاڑا ہے، اور حامد میر ٹی وی کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری کے دوست ہیں، اور آصف علی زرداری کو جتنا پروجیکٹ حامد میر نے کیا تھا اتنا کسی نے نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی اور گرفتاریاں شروع ہوئیں، نیب کو یعنی ایک فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، تو حامد میر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جس دن عمران خان نے آصف علی زرداری کو پکڑا وہ دن آخری دن ہوگا عمران خان کی حکومت کا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ کی جیلوں سے اونچی اونچی چیخیں سنائی دیتی تھیں، اور وہ چیخیں تھیں جناب اور آصف علی زرداری کی جو دوست تھے حامد میر کے۔ اب جب طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اجڑا چمن ملا، تو ظاہر ہے پھر اجاڑا انہوں نے جو پچھلے 10 سال مالک تھے اور اس سے پہلے بھی مالک رہے ہیں اس ملک کے۔ لہٰذا پھر ایک تو حامد میر صاحب کے باس کے حق میں بات نہیں کی گئی، یعنی میر شکیل کے حق میں۔ دوسرا پھر جو حامد میر کے سابق استاد تھے، سابق ان کے روحانی پیشوا تھے زرداری اور نواز شریف، ان کے بھی حق میں بات نہیں کی گئی بلکہ ان کے خلاف بات کی گئی۔ لہٰذا پھر حامد میر صاحب کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں
کہ ان کے دوستوں کے خلاف بھی مولانا ایک ہی سانس میں بات کریں، اور ان کو جو سمجھتے ہیں کہ میرا دشمن ہے عمران خان، اس کے بھی حق میں بات کریں۔ جو چوتھی وجہ ہے وہ ہے کہ جو مولانا نے بیان دیا ہے میڈیا جھوٹا ہے۔ اس کے اوپر حامد میر کو سب سے کم غصہ ہے، لیکن بظاہر وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ غصہ دکھا رہے ہیں۔ اس بیان کو بیس بنا کر وہ پرانے غصے بھی نکال رہے ہیں، اور وہ انتہائی بلو دا بیلٹ جا کر مولانا طارق جمیل پر حملے کر رہے ہیں۔ اب ان کو کم غصہ کیوں ہے حامد میر صاحب کو اس بیان پر؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہے، جھوٹے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور میڈیا والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ لہٰذا جو یہ بیان دیا گیا ہے طارق جمیل صاحب پر، یہ ٹھیک ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ میڈیا نے جتنا سپانسرڈ اور پلانٹڈ شوز کیے ہیں، کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ لہٰذا اب جو حامد میر کا غصہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے مولانا طارق جمیل کے خلاف، اور یہ چیخیں مار رہے ہیں، یہ چیخیں مارتے رہیں گے۔ ایک اور بھی کل واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مدعو کیا ہوا تھا 9 یوٹیوبرز کو اپنے گھر پر، اور پھر ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی، کوئی 1.5 گھنٹے کی ملاقات۔ اب یہ خبر جب پہنچی ہے ان لوگوں کے پاس جو کہتے تھے یہ تو کل کے بچے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، کیا یہ بیچتے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہم ہیں، اداروں کو انفلوئنس بھی ہم کرتے ہیں، یہ پتلی تماشا لگانے والے جو بڑے اپنے آپ کو سو کالڈ لفافہ خور وظیفہ خور صحافی تھے، یہ اب مزید تکلیف کے اندر ہیں، اور ان کی تکلیف آپ کو مزید بڑھتی نظر آئے گی۔ ان کی طرف سے دھمکیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، ان کی طرف سے اب الزامات میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کی طرف سے چیخیں جو تھیں وہ پہلے اسلام آباد کی ماگلا ہلز سے اونچی سنائی دیتی تھی، اب مجھے امید ہے کہ وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی اونچی سنائی دیں گی، اور شاید چائنا سے بھی کوئی دوست کال کر کے بتائے کہ حامد میر کی چیخوں کی آواز انہوں نے سنی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔